لذ بالجلال الواحد الديان تلقى المسرة والقطوف دواني. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، روزے کے انوار اور برکات حاصل کرنے کے فضائل کا بیان چل رہا تھا کہ وہ کون سی باتیں ہیں جن کے اختیار کرنے سے ہمیں روزے کے فوائد پورے حاصل ہوں اور ہم روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لیں. تو یہ بات بتلائی تھی کہ زبان کا بھی روزہ ہے، پھر اس کی تفصیلات عرض کی تھیں. پھر یہ بتلایا تھا کہ آنکھوں کا بھی روزہ ہے. اور آنکھوں کا روزہ کیا ہے کہ یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی احکامات کے اعتبار سے استعمال ہوں. اور یہ بات بتلائی تھی کہ یہ جو آنکھ ہے نا، اس کا براہ راست تعلق دل سے ہے، اور دل کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے. جب آدمی کوئی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا کام کرتا ہے تو جو عنایات ربانی ہوتی ہیں اس کا محل اور مرکز انسان کا دل ہوتا ہے. تو براہ راست دل پر رحمتیں برستی ہیں، پھر دل سے سارے اعضاء و جوارح پر اس کا اثر ہوتا ہے. مگر تھوڑی سی بے احتیاطی سے وہ عنایات ربانی، یہ یوں سمجھیے کہ بہت قیمتی ہیرا ہوتا ہے، تھوڑی سی بے احتیاطی اور غفلت سے وہ ضائع ہو جاتا ہے. مثلاً آپ دیکھیں 10 تولہ سونا کا پیس ہے، ایک چاکلیٹ ہے، 20 لاکھ روپے کا ہے. یہ چھوٹا سا ہے. آپ بس میں جا رہے ہیں اور وہ جیب سے نکال کر دیکھ رہے ہیں، پھر جیب میں رکھ لیا. محفوظ ہے جیب میں، مگر اب خطرہ ہو گیا. سب لوگوں نے دیکھ لیا کہ اس کے پاس 10 تولہ کا بسکٹ ہے، یا آپ نے بے احتیاطی کر لی ہے. اب خطرہ ہے کسی وقت بھی یہ گم ہو جائے، اور کسی وقت بھی ہاتھ جیب میں چوری ہو جائے، یا کوئی پستول دکھا کر چھین لے. ہر قسم کے خطروں میں ہم گھر گئے. کس وجہ سے؟ کہ تھوڑی سی بے احتیاطی کی، کہ سارے لوگوں کے سامنے، اجنبی لوگوں کے سامنے وہ چیز جیب سے نکالی اور دیکھنے لگ گئے. اچھا بھائی، اس کے بالمقابل پتھر کا ایک ٹکڑا ہے، وہ بھی جیب میں رکھا ہوا ہے، وہ آپ نے نکالا، وہ دیکھا اور پھر رکھ لیا. کوئی آپ کو ڈر خوف نہیں، اور کوئی اس کو چوری بھی نہیں کرے گا، کوئی اس کو چھینے گا بھی نہیں. سب کو پتہ ہے پتھر کا ٹکڑا ہے. تو قیمتی چیز کی حفاظت بہت ضروری ہوتی ہے. تھوڑی سی غفلت، لاپرواہی سے وہ قیمتی چیز ضائع ہو جاتی ہے. تو جب انسان، اللہ کا بندہ، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے اور خاص طور پر اللہ کا کوئی فرض ادا کرتا ہے، تو پھر عنایات ربانی بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اس کے دل پر رحمتوں کی خصوصی عنایت ہوتی ہے. اب یہ قیمتی موتی، قیمتی ہیرا اس کو ملا ہے، تھوڑی سی بے احتیاطی سے یہ ضائع ہو جائے گا. زبان غلط استعمال ہو گئی، یہ ضائع. آنکھ غلط استعمال ہوئی، یہ ضائع. کان غلط استعمال ہوئے، یہ ضائع. کیونکہ یہ بہت لطیف چیز ہوتی ہے، اور لطافت جو ہے
وہ کثافت کو برداشت ہی نہیں کرتی، فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا آنکھوں کی حفاظت بہت ضروری ہے روزے کے اندر، اس لیے کہ روزے میں ہم نے بتایا کہ بندہ اپنے رب کی اطاعت میں اپنی خواہش کو قربان کر دیتا ہے، اپنی نفس کی خواہش کو کچل دیتا ہے، تو ادھر سے عنایات ربانی ہوتی ہیں، عطایہ ربانی ہوتی ہے، اور دل اس کا محور اور مرکز ہے، تو یہ قیمتی دولت دل میں جمع ہوتی ہے، مگر آنکھ غلط استعمال ہوئی تو برباد ہو جاتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ، ان کا ایک قصہ لکھا ہے، یہ طالب علم تھے، ان کا حافظہ بہت تیز تھا، جس چیز کو ایک دفعہ دیکھ لیتے، جس کتاب کو ایک دفعہ پڑھ لیتے، وہ حافظے میں محفوظ ہو جاتی، بالکل محفوظ ہو جاتی، حرف بہ حرف سنا دیتے تھے۔ ایک دفعہ اپنے استاد، ان کے استاد تھے حضرت وقیع ابن جراح رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، ان کو شکایت کی کہ استاد جی مجھے سبق یاد نہیں ہو رہا، میں کتاب دیکھتا ہوں تو ذہن میں بیٹھتا ہی نہیں، حالانکہ پہلے یہ تھا کہ میں ایک دفعہ کتاب پر نظر ڈال لیتا تھا، ساری چیزیں ذہن میں محفوظ ہو جاتی تھیں، یادداشت ایسی تھی، اور اب یہ ہو گیا ہے کہ میں دیکھتا ہوں، کتاب پڑھتا ہوں، یاد کرتا ہوں، پھیرے لگاتا ہوں، مگر وہ ذہن میں محفوظ ہی نہیں ہوتی، میں کیا کروں؟ یہ شاگرد ہیں، اپنے استاد سے پوچھ رہے ہیں، اور استاد بھی کس شان کے تھے۔ حضرت وقیع ابن جراح رحمہ اللہ کا عجیب حال لکھا ہے، رات کو اپنے پاس کھجوروں کے پانی نبیذ کا مٹکا رکھتے اور نفل کی نیت باندھ لیتے، صرف رمضان میں نہیں، روزانہ، سارا سال ان کا یہ معمول ہوتا کہ نبیذ کا بھرا ہوا مٹکا، نبیذ تمر، کھجور کا میٹھا پانی، اس کو مٹکا بھر کے اپنے پاس رکھتے رات کے وقت، اور نوافل کی نیت باندھتے اور قرآن شروع کرتے، اور ساری رات میں ایک قرآن ختم کر جاتے، اور 2 رکعت پہ سلام پھیرتے اور مٹکے سے نبیذ نکال کر پیتے، ادھر قرآن پورا ہوتا ہے، ادھر نبیذ کا مٹکا پورا ہوتا، روزانہ کا یہ معمول تھا۔ اس شان کے استاد تھے، اور پھر روزانہ صبح سحری میں روزہ رکھتے اور دن بھر روزے سے ہوتے، رات بھر نوافل میں ہوتے، یعنی صائم الدہر اور قائم اللیل تھے، دن بھر روزہ رکھتے تھے، رات بھر نوافل میں گزارتے تھے۔ اور ان کا ایک عجیب معمول تھا، اشراق کے بعد یہ درس حدیث شروع کر دیتے، دور دور سے لوگ ان سے حدیث پڑھنے آتے، یہ تقریباً 10 بجے تک حدیث کا سبق پڑھاتے، پھر آرام فرماتے قیلولے کی نیت سے، ظہر تک آرام فرماتے، ظہر کی نماز پڑھ کر یہ نکل جاتے، کہاں نکل جاتے؟ اس جگہ جہاں سکے پانی بھرتے تھے، مشکیزوں میں، دور دور کنویں ہوتے تھے، تو کنویں پر جو سکے ہوتے تھے وہ پانی بھرتے تھے مشکیزوں میں اور گھروں میں پہنچاتے تھے، تو یہ وہاں چلے جاتے اور ان سکوں سے گشتیں ملاقاتیں کرتے اور ان سے کہتے کہ یار چلو میں تمہیں نماز یاد کراتا ہوں۔ اب ان سکوں کو ظہر کے بعد بیٹھتے اور ایک کو پکڑ لیتے، اس کو ثنا سے لے کر تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک پوری اتحیات اور پوری نماز یاد کراتے۔ کس طرح یاد کراتے؟ کہ وہ پانی بھرتا تو اس کے ساتھ کھڑے رہتے، وہ پانی بھر کر جہاں اس کو پانی ڈالنے جانا ہوتا اس کے ساتھ چل پڑتے، اب اس نے مشکیزہ اٹھایا ہوا ہوتا، اس کو تو چلنا ہوتا تھا، یہ بھی ساتھ چلتے اور اس کو ثنا یاد کراتے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، اور یہ سکے ہوتے تھے، انتہائی دیہاتی لوگ ہوتے تھے، بڑی مشکل سے ان کو یاد ہوتا تھا، تو اب یہ اس کے ساتھ چلتے رہتے اور یہ بھی چلتا رہتا، اور آپ کو پتہ ہے کہ سکے جب پانی ان کے ساتھ ہوتا ہے تو کتنی تیزی سے دوڑتے ہوئے چلتے، تو یہ بھی حضرت ان کے ساتھ روزے کی حالت میں دوپہر کو ظہر کے بعد دوڑتے ہوئے جاتے،
اور جہاں سکہ پانی بھر کے رکھتے، جس گھر میں پانی پہنچاتے، پھر یہ خالی مشکیزہ لے کر پھر کنویں کی طرف جاتا، تو اب پھر اس کے ساتھ چلتے اور پھر اس کو یاد کراتے، اور اس طرح ظہر سے عصر تک روزانہ سکوں کو یہ قرآن پاک یاد کراتے، نماز یاد کراتے، اور سب کو 10 صورتیں آخری والی سورہ علم تری کیف سے لے کر ناس تک پکی یاد کرا دیتے، اور نماز بھی پوری یاد کرا دیتے۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا، اور پھر عصر کے بعد سے لے کر یہ غروب تک دعاؤں میں لگتے، ذکر میں لگتے، اللہ کی طرف مناجات میں لگتے۔ اس شان کے اللہ والے تھے۔ تو ان وقی ابن جراح رحمہ اللہ سے ان کا شاگرد جو آگے جا کے اپنے زمانے کا امام بنتا ہے اور امام شافعی کے نام سے مشہور ہوتا ہے، وہ شاگرد استاد سے پوچھتا ہے، استاد جی مجھے یاد نہیں ہو رہا سبق۔ تو استاد فرماتے ہیں کہ ایسا دکھے تمہاری نگاہ غلط استعمال ہوئی ہے، آنکھوں کی کوتاہی ہوئی ہے، اس لیے کہ جب آنکھوں کی کوتاہی ہو جاتی ہے تو پھر دل سے نور زائل ہو جاتا ہے، اور دل سے جو انوار اوپر سے برستے ہیں دل پر، وہ قیمتی مایا چھن جاتی ہے، وہ ضائع ہو جاتی ہے، وہ چوری ہو جاتی ہے۔ تو غور کرو۔ کہنے لگے استاد جی ویسے تو پوری حفاظت کرتا ہوں نگاہوں کی، بس ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں بازار سے گزر رہا تھا، تو ایک گھر کا دروازہ مجھے کھلا ہوا نظر آیا، اور اس میں کوئی خاتون کھڑی ہوئی نظر آئی، تو بے ساختہ میری نگاہ اٹھی اور پھر میں نے نگاہ نیچی کر لی۔ تو میں نے خاتون پر تو توجہ نہیں دی، مگر اس کے پاؤں مجھے نظر آ گئے، اور اس کے پاؤں پر میری نگاہ ٹک گئی، اور اس کے پاؤں کی رنگت وہ میرے ذہن میں بیٹھ گئی، اور بس اس تصور میں میرا ذہن چلا گیا، بس یہ میری چوک ہوئی ہے۔ فرمایا بس اس بے احتیاطی سے گئی، یادداشت چلی گئی، قوت حافظہ چلا گیا، ختم ہو گیا۔ تو یہ جو ہم لوگ آج کل کتنی نسیان کتنا ہو گیا ہے، کوئی چیز یاد ہی نہیں رہتی۔ گھر والوں نے 4 باتیں کہیں کہ یہ چیز لے کر آنا، 4 میں سے 2 یاد رہتی ہیں، 2 بھول گئے۔ سامان دکان پر رکھا، سامان خریدا، جس سے سامان خریدا سامان لیا، اور وہ جو رکھا ہے وہ بھول کے چلے گئے۔ اتنا نسیان، اتنی بھول، یہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ یہ نگاہوں کی بے احتیاطی ہے کہ کثرت سے نگاہوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اس وجہ سے یہ بھول کا مرض بڑھتا جا رہا ہے۔ ورنہ اس طرح ایسی بھولیں تھوڑی ہوتی تھی لوگوں سے، کئی چیزیں یاد رہتی تھیں، اور اب یہ ہے کہ ہر چیز بھول جاتا ہے، ہر چیز بھول جاتا ہے۔ تو اس کا اہم ترین سبب وہ نگاہوں کا غلط استعمال ہے، نگاہوں کی بے احتیاطی ہے۔ تو روزے کے اندر نگاہوں کا روزہ بھی رکھنا ہے، آنکھوں کا روزہ بھی رکھنا ہے، ہر وقت چوکنا رہنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو روزے کی برکت سے جو رحمت الہی دل پر برس رہی ہے اور وہ قیمتی مایا دل میں جمع ہو رہی ہے، کہیں ضائع نہ ہو جائے آنکھوں کے راستے سے۔ تو ہر وقت چوکنا رہنا ہے اور نگاہوں کی پوری حفاظت کرنی ہے۔ اور یہ بات بتلائی تھی کہ یہ موبائل کے ذریعے گناہوں میں آنکھوں کا گناہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، بے احتیاطی زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے بہت چوکنا رہنا ہے۔ اور اسی طریقے سے بازاروں میں نکلنے کی صورت میں بھی آنکھوں کی پوری حفاظت کرنی ہے، تاکہ جو رحمت دل پر برس رہی ہے وہ محفوظ رہے، ضائع نہ ہو۔ تو روزے کی آنکھوں کا بھی روزہ ہے، پھر کانوں کا بھی روزہ ہے۔ اور کانوں کا روزہ یہ ہے کہ کانوں میں یہ ناچ گانے کی اور جو ہے ساز اور یہ جو ٹونز مختلف قسم کے گانوں کی ہیں وہ کانوں میں نہ جائیں، اس سے پوری احتیاط ہو۔ یہ جو باطل ہے نا ساری دنیا کا، اس نے بہت گہرائی میں جا کے قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیا ہے، اور اس مطالعے کے نتیجے میں ان کو پتہ ہے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس میں مسلمانوں کو مبتلا کر دیا جائے تو یہ اپنے رب سے دور ہو جائیں گے، اپنے خالق اور مالک کی رحمت سے دور ہو جائیں گے، پھر ہم انہیں جیسے چاہیں گے استعمال کریں گے، کیونکہ ان کے ساتھ ان کے رب کی مدد تو ہوگی نہیں، ان کے رب کی معیت تو ان کو حاصل ہوگی نہیں،
یہ ان اعمال کا ارتکاب کر کے اپنے رب سے دور ہو چکے ہوں گے، پھر ہم ان کو جیسے چاہیں گے استعمال کریں گے، جیسے چاہیں گے ان کو کھا لیں گے۔ بہت گہرائی میں جا کے انہوں نے مطالعہ کیا، تو ایک بات جو انہوں نے حاصل کی وہ یہ ہے کہ ان کو ناچ گانوں میں مشغول کر دیا جائے۔ لہٰذا دیکھ لیجئے موبائل کے اندر آپ جتنی ٹونز دیکھ لیجئے کمپنیوں کی، وہ سب گانوں کی طرز پر ہوں گی۔ بھائی اس میں کیا ضرورت تھی ان چیزوں کو ڈالنے کی؟ مگر نہیں، یہ خاص طور پر یہ ہوگی تاکہ ہر ایک کے ساتھ یہ ہو، حتیٰ کہ مسجد میں بھی بجتی ہیں۔ غفلت اور بے احتیاطی کی وجہ سے، نسیان اور بھول کی وجہ سے آدمی موبائل کو بند کرنا بھول جاتا ہے، اور نماز میں یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، اللہ کے گھر میں یہ ساز بجتے ہیں۔ یہاں تک پہنچ گئے جہاں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے وہاں یہ والی ٹونز بجتی ہیں، نمازی کے موبائل میں بھی یہ والی ٹونز آ جاتی ہیں، اور وہ بھی بیچارہ غفلت میں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ان کو تصویر میں مبتلا کر دیا جائے، ہر چیز میں تصویر، ہر چیز میں تصویر، اور ہر چیز میں عورت کی تصویر۔ بھی صابن استعمال کرنا ہے تو صابن کے پرچے پر، صابن کی جو ہے اس کے اوپر عورت کی تصویر کا کیا کام؟ تصویر لگانی ہی تھی تو مرد کی لگاتے، عورت کی تصویر کا صابن پہ کیا کام؟ مگر کہتے کہ نہیں، وہاں اس کی تصویر، اور کون سی چیز بچی ہوئی ہے جہاں عورت کی تصویر نہ ہو؟ تو تصویر میں اتنا مبتلا کیا، اتنا مبتلا کیا کہ اس کی برائی دل سے ایسی نکلی کہ اب اللہ معاف فرمائے، مسجدوں کے گیٹ اور دروازوں پر بھی آپ دیکھیں گے تصویریں نظر آئیں گی۔ کن کی تصویریں نظر آئیں گی؟ ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویریں، کہ جو اللہ کے رسول کی نعتیں پڑھنے والے ہیں، جو لوگوں کے دلوں میں اللہ کے رسول کے عشق و محبت پیدا کرنے والے لوگ ہیں، ان کی تصاویر آپ دیکھیں، آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گی۔ ایک جگہ جنازے کی نماز پڑھانے کا اتفاق ہوا تو وہاں سامنے تصویریں، اشتہارات لگے ہوئے ہیں، اشتہارات میں سب کی تصویریں۔ ان کا بھئی یہ تصویروں کے سامنے جنازہ کیسے ہوگا؟ اب نہ کسی کا دھیان، نہ کسی کو توجہ، ہم تو پیچھے ہٹ گئے، کسی اور نے جنازہ پڑھا دیا اور نماز جنازہ ہو گئی۔ جہاں رحمت ہی نہ برسے، جہاں مکروہ ہو، اب بتائیے کہ میت کے لیے کیا دعائے مغفرت ہوئی ہوگی اور کیا قبولیت ہوئی ہوگی۔ تو اور یہ مسجد کے اندر تک یہ چیزیں آ گئی۔ تو یہ باطل نے جو محنت کی ہے، قرآن اور حدیث کی گہرائی میں اتر کر اس نے جو چیزیں اخذ کی ہیں وہ یہی تھیں کہ اگر یہ تصویروں میں مبتلا ہو جائیں گے تو پھر اللہ کی رحمت سے یہ دور ہو جائیں گے۔ جب اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے پھر جیسے چاہے ہم ان کو اچک لیں گے۔ تو دیکھ لیجئے ہر چیز میں تصویر، ہر چیز میں تصویر، حتیٰ کہ بچوں کے لباسوں میں تصویر، اور بچوں کے اسکول بیگ میں تصویر، اور حتیٰ کہ ان کے اسکیل میں، ان کی پینسل میں تصویر، ہر چیز میں تصویر۔ کہتے ہیں تصویر کے بغیر تو اب علم ہو گئی نہیں۔ اور تصویر بھی کس کی؟ اب ان کا پہلا ہی سبق یہ ہوگا کہ سی فار کیٹ اور ڈی فار ڈاگ۔ جب یہ معصوم بچہ، ہماری اسلام کی تعلیم تو یہ تھی کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو اس کے کان میں اللہ اکبر کی صدائیں جائیں، اور یہ بولنا سیکھے تو اللہ کا نام یہ بولے اپنی زبان پر۔ اور ادھر یہ بچے 3 سال کے ہوتے ہیں تو ان کو سی فار کیٹ، ٹی فار ڈاگ اور اس کی تصویریں، ایچ فار ہارس اور ای فار ایلیفینٹ، یہ تصویریں اس کو نظر دکھائی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں، رٹائی جاتی ہیں، تو پھر کیٹ اور ڈاگ کے جو صفات ہیں، اثرات ہیں، وہ ان میں آتے ہیں۔ پھر یہ آگے جا کے انہی اثرات والے ہوتے ہیں۔ پھر یہ اگر ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں تو ان کو لوگوں پر رحم نہیں آتا۔ جیسے کتا اور بلی بس ان کا غرض چھیننا ہے کہ ہم چھین کر کھا لیں اور اپنی خواہش پوری کرنا ہو۔ تو ایک آدمی مر رہا ہوتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ 2 لاکھ روپے فیس جمع کراؤ تو میں آپریشن کروں گا، ورنہ آپ اپنے مریض کو لے جائیں، پیشنٹ کو لے جائیں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ اس سی فار کیٹ اور ڈاگ کا اثر ہے جو پہلے دن اس کے دل و دماغ پر ڈالا گیا۔ اسلام کی تعلیمات یہ تھی کہ پہلے دن اللہ کی کبریائی اور اللہ کی عظمت کا اثر ڈالو تاکہ پھر یہ موت تک اس کے دل پر رہے، اور ہم نے محنت کر کے وہ اثر کھرچا، اس کو کھرچ کر اس کی جگہ یہ یہود و نصارہ کی تعلیم اس کو دے دی۔ جب اس کو دے دی تو یہ چیز اس کے دل میں ایسی بیٹھی
کہ جو وہ معاشرے کا بڑا قیمتی آدمی بن گیا تو اس کا جذبہ یہ ہے کہ میں تو کماؤں گا، اور کمانے کے لیے میں نے یہ سب پڑھا ہے، مال حاصل کروں گا چاہے کسی کی جان جائے تو جائے۔ تو وجہ کیا ہوئی کہ یہ ہم ایک سازش کا شکار ہوئے، اور سازش یہ یہود و نصارہ نے، اہل باطل نے ایسی کی کہ ایسی چیزوں میں مبتلا کر دیا مسلمانوں کو، اور ان چیزوں کی شناعت اور برائی ختم ہو گئی، کہ تصویر کی برائی ختم ہو گئی۔ تصویر جہاں ہوگی وہاں رحمت کے فرشتے آئیں گے نہیں، یہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اور تصویر بنانے والا وہ بغیر حساب کتاب جہنم میں جائے گا۔ دیکھو جیسے بہت سے لوگ بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے، ایسے 3 لوگ یہ بغیر حساب کتاب کے، 3 قسم کے لوگ بغیر حساب کتاب کے جہنم میں جائیں گے۔ ایک وہ جو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہوگا، ایک وہ جو متکبر ہوگا، ہر بات میں اپنی بات کو اوپر رکھنے والا ہوگا کہ میں بڑا ہوں، میری ناک اونچی ہے، یہ دوسرا شخص ہوگا۔ اور تیسرا تصویر بنانے والا، یہ بھی بغیر حساب کتاب جہنم میں جائے گا۔ اس کے بعد پھر سب کا حساب ہوگا۔ میدان حشر میں ایک گردن آئے گی، اور وہ گردن اعلان کرے گی کہ میں ان 3 قسم کے لوگوں پر مسلط ہوں، اور 3 قسم کے لوگوں کو چن چن کر جہنم میں داخل کرے گی، اور اس کے بعد پھر لوگوں کا حساب ہوگا۔ تو ان 3 قسم کے لوگوں میں ایک آدمی یہ ہے تصویر بنانے والا۔ اور ہم تصویر میں اتنے مبتلا ہو گئے کہ آج ایک معصوم بچہ ابھی پیدا ہوا ہے اور فوراً اس کی تصویر لے کر سب جگہ پہنچا دی کہ بھئی میرے یہاں جو ہے نا بچے کی ولادت ہوئی ہے، دیکھو میرا بچہ کتنا خوبصورت ہے۔ اب یہ معصوم بچے کی تصویر ہر جگہ گھوم رہی ہے، ہر ایک دوسرے کو سینڈ کر رہا ہے کہ دیکھو فلاں کے یہاں بچہ ہوا ہے، دیکھو فلاں کے یہاں بچہ ہوا ہے۔ اس بچے کو ہم نے نظر بد کے محل میں پہنچا دیا۔ اب پھر اب اس کو نظر لگتی ہے، پھر کہتے پتہ نہیں کیا اثرات ہو گئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، پیدائش سے یہ بیمار ہو گیا ہے، اس کو یہ ہو گیا ہے، اس کو وہ ہو گیا ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ جب تصویر آ گئی تو رحمت کے فرشتے تو چلے گئے۔ جب رحمت کے فرشتے چلے گئے تو اب کیا ہوگا؟ جنات اور شیاطین ہی آئیں گے۔ جو رحمت کے فرشتے حصار کر رہے تھے ان بچوں کا، ان حصار کو تو ہم نے توڑ دیا، ان محافظین کو ہم نے بھگا دیا۔ اب وہ محافظ اب نہیں رہے تو جنات شیاطین ہی آئیں گے، اور کون آئیں گے؟ تو تصویر میں اتنا مبتلا کر دیا کہ تصویر کی شناعت اور برائی مسلمانوں کے دلوں سے نکل گئی۔ ایسی نکلی کہ ہر ایک اپنی جیب میں تصویریں رکھتا ہے بنا بنا کے، بھئی یہ میری فلاں بزرگ کی تصویر ہے، یہ میرے فلاں ساتھی کی تصویر ہے، یہ فلاں دوست کی تصویر ہے، یہ فلاں بچے کی تصویر ہے، یہ فلاں کے بچے کی تصویر ہے۔ آپ ان کے موبائل کھولو تو آپ کو سب کی تصویریں نظر آئیں، اور اس کو برا بھی نہیں سمجھتے۔ تو جب اس حال پر ہوں گے تو رحمت الہی آئے گی کہاں سے؟ جب رحمت الہی ملے گی نہیں تو پھر ان کی مدد کیسے ہوگی؟ یہ اللہ کے مقرب بنیں گے کیسے؟ تو پھر یہود و نصارہ جیسے چاہتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں، اور جیسے چاہتے ہیں ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور دیکھ لیجئے ہر طرح ہمیں گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور ہر طرح ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں، اور ہم نقصان بھگت رہے ہیں۔ تو اس کی اہم ترین وجہ یہی ہے کہ ایسے گناہوں میں ہمیں مبتلا کر دیا گیا کہ جن گناہوں پر وعید شدید آئی ہے۔ تو بے حیائی، عریانی، فحاشی، یہ سب چیزیں اب دیکھ لیجئے، چھوٹی بچیاں ان کے لباس کیسے ہیں، خواتین کے لباس کیسے ہیں، ان کے سروں پر دوپٹہ اتر گیا، ان کا برقع اتار دیا گیا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اور اس کی برائی بھی ختم ہو گئی۔ پہلے تو یہ حال تھا کہ گھر میں بھی کسی خاتون کا دوپٹہ سر سے اتر جاتا تو بڑی بوڑھیاں کہتی کہ دیکھو تو صحیح کیسی بے حیا ہے، دیکھو تو کیسی بے شرم ہے، ارے یہ دوپٹہ سر پہ نہیں رکھتی۔ صرف گھر میں تھوڑا سا دوپٹہ سینے پر آتا اور سر سے اترتا تھا تو بڑی بوڑھیاں ڈانٹتی تھیں اور غصے فرق کرتی تھیں۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے ہماری مائیں بہنیں کس طرح کھلے سر گھوم رہی ہیں، پھر رہی ہیں، اور مسلمان ہیں۔ تو یہ برائی بے پردگی کی ختم ہو گئی، تو پھر رحمت آئے گی کیسے؟ تو جب ہم روزہ رکھیں تو پھر یہ احکامات شریعت کی بھی پوری پاسداری کریں گے تو پھر اس کے پورے انوار برکات ملیں گے۔ پھر دیکھیے روزہ ہمیں کتنا اللہ کا قرب دلاتا ہے، پھر دیکھیے روزہ زندگی میں کیسی تبدیلی لاتا ہے، پھر دیکھیے روزہ کس طرح مسلمان کو آگے بڑھاتا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ تقویٰ کا جوہر
یہ روزے سے ملتا ہے. تو روزہ ہوگا تب یہ جوہر ملے گا. اب وہ روزہ تو ہے نہیں، صرف بھوکا پیاسا رہنا ہے، اس وجہ سے وہ تقویٰ کا جوہر ہمیں ملتا نہیں ہے، جس کے ساتھ پھر آگے ترقی کے سارے راستے چھپے ہوئے ہیں، اسی کے پیچھے ہیں. تقویٰ آئے گا پھر ترقی آئے گی، پھر اللہ کا قرب ملے گا. تو بہرحال کانوں کا بھی روزہ ہے، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے. سارے اعضاء کا جب روزہ ہمیں اختیار کریں گے، اور دیکھو کھانے پینے اور شہوت وغیرہ کا روزہ تو صبح صادق سے غروب آفتاب تک کا ہے، اور آنکھوں کا روزہ اور زبان کا روزہ اور کانوں کا روزہ 24 گھنٹے کا ہے، اور ساری زندگی کا ہے، موت تک کا ہے. اگر اس روزے میں ہم نے مشق کر لی، اس رمضان میں مشق کر لی، تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. اور پھر جب اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے تو پھر بندے کے لیے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. اس لیے رمضان کی مبارک ساعتوں میں اللہ سے اللہ کی مدد مانگی جائے، اللہ کی اطاعت کی توفیق مانگی جائے، خوب اللہ سے مانگنا شروع کیا جائے، پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین. اللہم اجعلنا لک ذکارا لک شکارا لک رہابا لک مطواعا لک مطیعا الیک مخبتا الیک اواہا منیبا. لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنۃ جنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین. آمین برحمتہ.